الحمد لله الذي أمطر الأقطار الرحمة من سحاب المغفرة ونور قلوب أهل المعرفة بفيضان أنوار لا إله إلا الله، وشرح صدور المؤمنين بنور أذكار لا إله إلا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الملك المعبود وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له، لا ولد له ولا والد له ولا عم له ولا خال له، أبدي سرمدي أزلي لا أول له ولا آخر له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صاحب العز والوقار وصاحب الآيات والمعجزات وصاحب المقام المعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. هو سلسبيل الأنهار لا إله إلا الله، صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وخلفائه الذين فازوا إلى أعلى الدرجات بكثرة أذكار لا إله إلا الله، شفيع في الحشر لا إله إلا الله، ونور على الصراط لا إله إلا الله، ونجاة من النيران لا إله إلا الله، ومكتوب على باب الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وباب الرحمة مفتوح على المؤمنين والمؤمنات، ينادي في كل يوم وليلة: يا رحمن لا نطلب أن تحشرنا ساعة حتى نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. میرے دوستو و بزرگوں، پچھلے جمعے کو بھی آج الحمدللہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے. پچھلے جمعے کو بھی اس پر بات ہوئی تھی کہ کسی چیز کی تعریف اور فضیلت اگر کوئی عام آدمی بیان کرے تو اس شے کی قدر اتنی دل میں نہیں بیٹھتی، وہ چیز اتنی مؤثر نہیں سمجھی جاتی. دنیا کا کوئی عام آدمی اس کی تعریف کرے تو بات اتنی اثر نہیں رکھتی، لیکن اگر اسی چیز کی تعریف دنیا کا کوئی بادشاہ کرے یا دنیا کا کوئی وزیر کرے یا کوئی صدر کرے تو لوگوں کے دلوں پر بات کچھ نہ کچھ اثر رکھ دیتی ہے، کچھ نہ کچھ بات مؤثر بن جاتی ہے. سادہ الفاظ میں کہوں تو کچھ نہ کچھ بات جادوگر بن جاتی ہے، لوگوں کے دلوں پر جادو چھا جاتا ہے کہ بھائی بادشاہ صاحب نے اعلان کیا ہے، صدر صاحب نے خود اس چیز کی تعریف کی، بڑے لوگوں نے اس کی تعریف بیان کی. اب میرے دوستو و بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے. اس مہینے کی تعریف کسی دنیا کے بادشاہ نے نہیں کی، اس مہینے کی تعریف دنیا کے کسی وزیر نے نہیں کی ہے، اس مہینے کی تعریف دنیا کے کسی صدر صاحب نے نہیں کی ہے، بلکہ میں نے اس پر کافی آیاتیں آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائی تھی. اس مہینے کی تعریف تو اس بادشاہ نے خود فرمائی ہے جو بادشاہ اپنی ذات میں یخلق ولا یخلق ہے. وہ اللہ جس نے سب کو پیدا کیا، سب کو پیدا کرتا ہے، اور خود وہ اللہ پیدا ہونے سے پاک ہے. اس مبارک مہینے کی تعریف تو اس ذات نے خود بیان فرمائی ہے جو اللہ یمیت ولا یموت ہے، جو اللہ سب کو موت دیتا ہے اور خود موت سے پاک ہے.
کہ ملک الموت کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب سب کی روح قبض ہو جائے گی تو اللہ فرمائیں گے من بقیہ، کون باقی ہے؟ تو اسرائیل علیہ السلام عرض کریں گے کہ یا اللہ انا و جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، میں باقی ہوں، جبرائیل باقی ہے، اسرافیل باقی ہے، اسرائیل باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جبرائیل میکائیل اسرافیل کی بھی روح قبض کر لو۔ وہ جبرائیل جس کے پاؤں تحت الثری میں اور اس کا سر عرش معلی پر، اور وہ میکائیل علیہ السلام کے اگر ساتوں سمندروں کا پانی اس کے سر پر ڈال دیا جائے تو اس کے سر سے کان کی لوح تک ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکے گا۔ جس فرشتے کا سر اتنا بڑا ہوگا تو اس فرشتے کے باقی وجود کا کون اندازہ کرے گا؟ وہ اسرافیل علیہ السلام اتنا بڑا کہ جس کی ایک پھونک میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ نہ آپ کے باوانی والا جو آسمان نظر آ رہے اس کے پھونک کے سامنے ٹھہر سکے گا، نہ اس کے اوپر جو دوسرا ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے، پانچواں ہے، چھٹا ہے، ساتواں ہے، ساتوں آسمان اس فرشتے کی ایک پھونک سے ختم ہو جائیں گے۔ اس فرشتے کی ایک پھونک میں ہماری اور آپ کی پھونک تو شمع کو نہیں بجھاتی۔ شمع جانتے؟ موم بتی جس کو کہتے ہیں۔ ایک موم بتی اگر جل رہی ہو تو اس کو بجھانے کے لیے اپنی جوانی کا بڑا زور لگانا پڑے گا، اتنی پھونک مارنی پڑے گی تب جا کے وہ بجھ جائے گی۔ ہمارے پھونک کے اندر تو اتنی قوت نہیں، اتنی طاقت نہیں، لیکن جس فرشتے کے پھونک کے اندر اتنی قوت اور اتنی طاقت ہے کہ جس کی پھونک سے سارے آسمان درہم برہم ہو جائیں گے، سارے زمینیں درہم برہم ہو جائے گی۔ اب آپ اس فرشتے کے باقی وجود کا اندازہ کرو کہ اس کا باقی وجود کتنا۔ لوگ کہتے ہیں سپر پاور، نہیں، سپر پاور اللہ کی ذات ہے۔ سپر پاور دنیا اور مخلوق، اور سپر پاور پیشاب پخانے کی مخلوق بھی کبھی سپر پاور بن سکتی ہے۔ بھائی آواز صحیح رہا جی کو؟ پیشاب پخانے کی مخلوق بھی کوئی سپر پاور بن سکتی ہے۔ وہ مخلوق جس پر 10 لگ جائے تو پھر وہ اپنے آپ کو ٹوائلٹ پہنچانے کے لیے کہتے باتیں بند کرو، ٹوائلٹ دکھاؤ، چاہے وہ انگریز کی شکل میں ہو، پٹھان کی شکل میں ہو، مسلمان کی شکل میں ہو، چاہے وہ مخلوق مہاجر کی شکل میں ہو، میمن کی شکل میں ہو، چاہے وہ مخلوق پنجابی کی شکل میں ہو، پٹھان کی شکل میں ہو، سب مخلوق ہے بھائی۔ جو مخلوق اپنے پیٹ کے پیشاب کو نہیں روک سکتا، اپنے پخانے کو نہیں روک سکتا، وہ اپنے آپ کو سپر پاور کہے۔ سپر پاور وہ ذات ہے جو پیشاب پخانے سے پاک ہے، اور وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ آج چونکہ ہم نے نبی والی زندگی کو چھوڑا ہے، اللہ کے طریقے کو چھوڑا ہے، تو اللہ نے مخلوق کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے۔ ہم مخلوق کو سپر پاور سمجھنے لگے۔ سپر پاور نہ انگریز ہے، سپر پاور نہ مسلمان کی شکل میں ہے، بلکہ سپر پاور اللہ کی ذات ہے۔ لیکن جو مسلمان اللہ کے قرآن سے دور رہے گا، جو مسلمان نبی کی زندگی سے دور رہے گا، جو مسلمان نبی کے احکاماتوں سے دور رہے گا، جو مسلمان نبی کے طریقے سے گھبرائے گا کہ بھائی نبی کے طریقے میں تو روزہ رکھنا بھی ہے، داڑھی چھوڑنے بھی ہے، اور یہ اس کو بھی اوپر کرنا ہوگا، پھر نبی کی زندگی میں تو سادہ لباس پہننا ہوگا۔ جو مسلمان نبی کی زندگی سے دور رہے گا تو حدیث کے اندر ہے کہ جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو وہ پھر اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہے۔ جو غیر اللہ سے ڈرے گا وہ پھر اپنے سائے سے ڈرے گا، اور جو اللہ سے ڈرے گا اس سے ہر چیز ڈرتی جائے گی، خود ہی، اور ہر چیز اس سے گھبرائے گی۔ آج چونکہ ہمارے دلوں میں غیروں کا یقین بیٹھ چکا ہے کہ غیر سپر پاور ہیں، غیروں کی سپر پاور ہونے کی بات بیٹھ چکی ہے، تو اللہ پاک ہمیں غیروں سے ڈرا رہے ہیں، حالانکہ سپر پاور وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس فرشتے کے پھونک میں اتنی قوت اور طاقت ہے کہ سارے آسمان اور زمین 38 پر لگ جائیں گے، سارے آسمانوں کا اور زمینوں کا نظام اللہ ختم کر دیں گے، جس کی ایک پھونک سے اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائیں گے، واذا الکواکب انتثرت، جس کی پھونک سے یہ ستارے یہ بارش کے قطروں کی طرح جھڑ پڑیں گے،
فرشتے یہ جو ستارے ہیں نیچے گریں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, جس کی پھونک میں اللہ نے اتنی قوت رکھی ہے, اتنی طاقت رکھی ہے کہ جس کی پھونک کی برکت سے یہ دریا اللہ کھول دیں گے, سارے دریاؤں کا نظام دھرم برم ہو جائے گا. جس کی پھونک میں اللہ نے اتنی قوت رکھی ہے کہ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, قبروں کو زیر و زبر کر دیا جائے گا, قبروں کو اکھیڑ دیا جائے گا. جس کے پھونک میں اللہ نے اتنی قوت رکھی ہے کہ یہ دنیا کا نظام ختم ہو کر آخرت کا نظام شروع ہو جائے گا. جس فرشتے کی پھونک میں اتنی طاقت, تو بھائی اس فرشتے کے پھر بازو میں کتنی طاقت ہوگی. آج غیر قوم ہمیں بازو ہلا رہے. کیوں؟ مسلمان نبی کی زندگی چھوڑ چکا ہے تو اس کو غیر ابھی بازو ہلا رہے ہیں. جب مسلمان نبی کی زندگی پر تھا, غیر اس کے سامنے, غیر صحابہ کے سائے سے ڈرتا تھا کہ بھائی اس قوم کے ساتھ جنگ مشکل ہے. جب وہ صحابہ کرام نبی کی زندگی کو اپنا چکے تھے تو غیر وہ صحابہ کرام کے سائے سے ڈرتے تھے. اور پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ اس قوم کو ہلاک کرنے کا یہی ذریعہ ہے کہ راستے میں ننگی عورتوں کو کھڑا کیا جائے. بھائی بات توجہ سے سننا, پھر آپ کہتے ہو مفتی صاحب غصہ ہو رہے ہیں. میں نے اس مرتبہ ارادہ کیا کہ میں ہنس ہنس کر بات کروں گا, پر کیا کروں, مجبوری ہے. میں یہ نبی کا جو ممبر, اس پر بیٹھنے سے انسان کی کیفیت خود ہی بدل جاتی ہے. جو انہوں نے مشورہ کیا کہ بھائی یہ صحابہ کو ہم کس طرح گرائیں گے. یہ مشورہ ہوا کہ راستے میں ننگی عورتیں کھڑی کر دو, اور وہ عورتوں یہ صحابہ اکرام کو اپنی طرف متوجہ کریں گے. تو جب یہ عورتوں کو دیکھیں گے تو جو غیبی نظام ان کے ساتھ ہے, جب یہ اس زنا میں مبتلا ہو جائیں گے تو غیبی نظام ان سے ہٹ جائے گا. اب جب امیر المومنین کو پتہ لگا تو امیر المومنین نے سارے صحابہ کو جمع کیا اور ان کو ترغیب دی, اور ان پر اللہ تعالیٰ کے احکام بیان کیے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, کہ مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے کرے اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. ویحفظوا فروجہم. تو میرے دوستو, صحابہ کرام جب اس بستی سے گزرنے لگے, اس بازاروں سے گزرنے لگے, تو فرمایا صحابہ کرام جو گھوڑوں کے اوپر سوار تھے اتنے نیچے دیکھ رہے تھے کہ وہ بازار ختم ہوا, وہ علاقہ ختم ہوا, وہ شہر ختم ہوا. پھر امیر صاحب نے جب دیکھا سب کے سر نیچے, امیر صاحب نے خود فرمایا کو اپنے سروں کو اٹھاؤ. جب سروں کو اٹھایا تو ایک دوسرے سے کہہ رہے وہ بازار کیسا تھا. ان کو پتہ ہی نہیں لگا کہ وہ بازار کیسا تھا. ننگی عورتیں کڑی ہے راستے میں, ان کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے, لیکن صحابہ کرام نے نظریں نہیں اٹھائی. غیروں کو جب پتہ لگا تو غیروں نے خود ہی فیصلہ کیا کہ ایسے قوم سے مقابلہ مشکل ہے, اور بغیر جنگ کے سب کچھ حوالے کر دیا کہ خبر بشل تعلق اور رپاتی تھا, ہم آپ کے مقابلے کے نہیں ہیں. آج ہر جگہ مسلمان کیوں پیٹا جا رہا ہے؟ پوچھو اس مسلمان سے, 20 انچ کا ٹی وی بھی گھر میں پڑا ہوگا. ہر جگہ مسلمان کیوں پیٹا جا رہا ہے؟ اس کے خالہ کے بیٹے سے پردہ نہیں ہے, چچا کے بیٹے سے پردہ نہیں ہے. کیوں پیٹا جا رہا ہے مسلمان؟ اللہ نے وعدہ کیا انتم الاعلون, تم ہی غالب رہو گے, لیکن ان کنتم مؤمنین کی شرط اللہ لگا رہے کہ جب تم مومن ہو. آج مسلمان زناکار ہے, مسلمان کی آنکھیں زنا کر رہی ہے, مسلمان کے ہاتھ زنا کر رہے ہیں, مسلمان کی ہر جگہ زنا کر رہی ہے. نبی کی حدیث بخاری کے اندر کہ آنکھوں کی زنا وزناہما النظر. مسلمان آج زنا میں مبتلا ہے, تو میرے دوستو اس مسلمان کے ساتھ اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ ہر جگہ مسلمان پریشان, ہر جگہ مسلمان پھر رنگ بدل رہے, نکلنے کی کوششیں کر رہے. صحابہ اکرام جب جاتے تھے, میں سادہ پشتو میں کہوں, ملک میں شرشم کو نبیا برات لوں. آج ہر جگہ مسلمان رو رہے, مسلمان پریشان رہے, میرے اوپر مٹر گر رہے, پلانا گر رہے, ڈھنگا گر رہے. کیوں گر رہے؟ آج مسلمان کیوں مغلوب ہے؟ کیوں؟ یہ حقیقت میں مومن نہیں ہے. یہی مسلمان قرآن کا دشمن ہے, یہی مسلمان اللہ کے دین کا باغی ہے. تو میرے دوستو بزرگوں, وہ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ فرشتہ جس کے پھونک میں اللہ نے وہ قوت, اور آپ ایمان سے کہہ سکتے یہ جو سب بیٹھے ہوئے ان میں سے 313 جیسے کوئی مسلمان ہے؟ میں قسم کھاتا ہوں میں خود بھی نہیں ہوں. میرے ہاتھ میں قرآن بھی ہے, میں نبی کے کرتے میں بیٹھا ہوں, لیکن میں خود کہتا ہوں جیسے وہ 313 تھے اس کی طرح میں مسلمان نہیں ہوں. آج پوری مسجد میں کوئی ایک مسلمان تو مجھے دکھائے کہ یہ مسلمان ہے. ہمارے اندر مسلمانی کی کون سی بات ہے؟ ہماری نظروں کی, ہماری آنکھیں کتنی زنا کر رہی ہیں,
کتنے جھوٹ آج مسلمان کہہ رہا ہے، کتنی غیبتیں، جو چیزیں نہیں ہے جو مسلمان نہیں کر رہا ہے بھائی، کون سی چیز ہے؟ پوری مجلس میں کوئی بتائے جو 313 جو صحابہ میں سے تھے ان کی طرح کوئی ایک مسلمان کھڑا ہو جائے بھی؟ پھر کہتے مفتی صاحب گرم ہوتے ہیں، روزے نے اس پر اثر کیے، روزے نے اثر نہیں کیے، ادھر ادھر کی سنتا ہوں تو میٹر آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو بھائی بزرگوں، وہ فرشتہ جس کی ایک پھونک میں اللہ نے اتنا اثر رکھا ہے کہ سارے نظام کو درہم برہم کر دے گا، میں کہتا ہوں اس کی بازو میں کتنی طاقت ہوگی۔ وہ فرشتہ بھی اس موت کے فرشتہ اس کو بھی موت دے دے گا۔ جبرائیل بھی ختم، میکائیل بھی ختم، اسرافیل بھی ختم، اب 2 ہی بچ گئے، اللہ بچا اور موت کا فرشتہ بچا۔ اب اللہ کو پتہ ہے، لیکن اللہ پھر پوچھتے ہیں علم کے ہوتے ہوئے کہ من بقیہ، اب کون باقی ہے؟ تو وہ عرض کرے گا یا اللہ انا و انتا، میں اور آپ، اور کوئی نہیں ہے۔ تو اوپر سے جواب آئے گا فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، جو میرے عرش کے نیچے سب کو مٹنا ہے، سب کو ختم ہونا ہے، لہذا تو بھی ختم ہو جا۔ اب موت کا فرشتہ اپنی روح خود نکالے گا، جنت اور جہنم کے درمیان جب وہ اپنی روح خود نکالے گا۔ تو میرے دوستو وہ اللہ جو یمیت ولا یموت ہے، اس پر بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ اللہ جو یمیت ولا یموت ہے، جو سب کو موت دیتا ہے، اور وہ اللہ خود موت سے پاک ہے۔ اس مبارک مہینے کی تعریف ہم جیسا مولوی اور طالب قرآن اور خادم قرآن کیا بیان کرے گا؟ آج کا مفتی رمضان المبارک کی فضیلت میں کیا بیان کرے گا؟ یہ اس کے لیے کون سی موضوع تیار کرے گا بھائی؟ یہ تو وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس مبارک مہینے کی تعریف اس ذات نے خود بیان فرمائی ہے جو ذات یطعم ولا یطعم ہے، وہ ذات جو سب کو کھلاتا ہے اور خود کھلانے سے پاک، وہ ذات جو سب کو کھلاتا ہے، پھر رمضان میں افطاری کے وقت پکوڑے بھی کھلاتا ہے، سموسے بھی کھلاتے، انگور بھی کھلاتے، فروٹ بھی کھلاتے، سب کچھ کھلاتا ہے۔ وہ اللہ سب کو کھلاتے، خود وہ اللہ وہ چیزوں کے کھانے سے پاک ہے۔ اس مبارک مہینے کی تعریف تو اس اللہ نے خود بیان فرمائی ہے جو اللہ یسقی ولا یسقا ہے، جو سب کو پلاتا ہے اور خود وہ اللہ ولا یسقا ہے، خود وہ اللہ پینے سے پاک ہے۔ وہ اللہ سب کو پلاتا ہے، مہاجر کو بھی پلاتا ہے، وہ پٹھان کو بھی کھلاتا ہے، وہ سندھی بلوچی مکرانی میمن کو بھی کھلاتا ہے، وہ کافر کو بھی کھلاتا ہے، وہ مسلمان کو بھی کھلاتا ہے، وہ کالے کو، گورے کو، عرب کو، عجم کو، عالم کو، مفتی کو، اور اللہ کے باغی کو، نافرمان کو، سب کو وہ اللہ پلاتا ہے، اور وہ اللہ ولا یسقا ہے، اپنی ذات میں وہ اللہ خود پینے سے پاک۔ وہ اللہ سب کو پلاتے ہیں، پھر رمضان المبارک میں افطاری کے وقت روح افزا بھی پلاتا ہے، وہ نورس بھی پلاتے ہیں، وہ کیا اکمل کی لسی بھی پلاتے ہیں، پھر وہ نمکین بھی پلاتے ہیں، وہ میٹھی بھی پلاتے ہیں، اور وہ اللہ خود ولا یسقا ہے، خود پینے سے پاک ہے۔ بھائی ہم اس مبارک مہینے کی تعریف کہاں بیان کر سکتے ہیں؟ ہم اس مبارک مہینے کی بیان اس کے اوپر ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو وہ مبارک مہینے، جیسے میں آپ کو کہوں اردو میں کہتے ہیں نچیڑ ملنگانوں کو، بھائی اس مہینے کو مت چھیڑو۔ اس مبارک مہینے کی تعریف ایمو تو پوشاندی طالب چیتا کوئلے چی بابا سو رہے نا، ہماری اور آپ کی طرح آدمی اس مبارک مہینے کی تعریف کیسے کر سکتا ہے بھائی؟ اس مبارک مہینے کی تعریف تو اس ذات نے خود فرمائی ہے جو ذات ینوم ولا ینام ہے، وہ اللہ جو سب کو سلاتے، جیسے ابھی بابا دورانی سو رہے، وہ اللہ جو ینوم ولا ینام ہے، وہ اللہ جو سب کو سلاتا ہے، پھر رمضان میں سحری کے وقت جگاتا ہے، پھر سحری کھلاتا ہے، کسی کو چاول کھلاتے، کسی کو کیا کھلاتے، کسی کو کیا کھلاتے۔ ہمارے ساتھی مرغی کا کر درسان کو اکٹھا کر کے ہڈیاں پھینک دیتے نا۔ تو وہ اللہ جو ینوم ولا ینام ہے، جو سب کو سلاتا ہے، پھر سحری کے وقت جگاتا ہے، پھر سحری بھی ہمیں کراتا ہے، اور اپنی ذات میں وہ اللہ ولا ینام ہے، وہ نیند سے پاک، وہ اونگ سے پاک، جھوٹے دا خوب نہ پاک، پرکالے نہ پاک، ولا نوم، اور وہ نیند سے پاک۔ میرے اور آپ کی طرح اس مبارک مہینے کی تعریف ہم کیسے بیان کریں بھائی؟ کہاں منہ اور کہاں مسور کی دال، کہاں میں اور کہاں رمضان کا مہینہ، کہاں منہ اور کہاں مسور کی دال۔ کسی موضوع پر یہ بھی عرض کروں گا، یہ سب سے پہلے کس نے کہا تھا یہ الفاظ؟ تو ہم کہاں اور رمضان المبارک کے تعریف کو بیان کریں، ہم کہاں اور رمضان المبارک کے انوارات کو بیان کریں؟
بھائی اس مبارک مہینے کی تعریف تو اللہ نے خود بیان فرمائی، شہر رمضان انزل فیہ القرآن. خاموش ہو جو، وہ کہتے ہر چاہ سے رچیڑ ہو نا، ہر کسی کے ساتھ پنگا پر فلانے کے ساتھ پنگا مت کرو، ہر مہینے کے ساتھ پنگا پھر رمضان کے مہینے کے ساتھ مت چھیڑو. اللہ نے اس مہینے کی تعریف خود بیان فرمائی ہے. اور پھر میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، اجمل، احسن، اشرف، معلی ذات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس نبی نے اس مہینے کی تعریف خود فرمائی کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ بھائی شعبان میرا مہینہ ہے، و رمضان شہر اللہ، یہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اس کے ساتھ مت چھیڑو. ہم اور آپ رمضان کی تعریف کو کہاں سمجھے، ہم اور آپ رمضان کی تعریف کو کہاں بیان کر سکتے ہیں. لیکن آج اس بات کو عرض کرنا ہے کہ یہ اللہ نے روزہ کیوں فرض کیا ہے. اللہ ہمیں سارا دن بھوکا رکھنے سے اللہ کو کیا ملتا ہے؟ سارا دن انسان کو بھوکا رکھنے سے اللہ کا مقصد کیا ہے؟ سارا دن انسان کو پانی سے دور رکھے اللہ کا مقصد کیا ہے؟ آج اس بات کو سمجھنا ہے. ہم تو کہتے کہ بھائی تیارا شانگو آٹھائی دا بسنو تپو سے سوک نستا خروشا ویلے وامتاز اليوم ایوہ المجرمون، یہ الگ کر دیے جائیں گے، حساب کتاب کا دن آنے والا ہے. کہتے بھائی ہمارا ایک ساتھی کہتے اسپتال میں زور کے وقت وہ شامیانہ لگتے سب لگ جاتے کانے میں. یہ کہتے کہ تیارا شانگو آٹھائی دا تپو سے سوک نستا ویلی نستا. یہ پوچھا جائے گا بھائی، پوچھا جائے گا. تو آج اس بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ نے یہ روزہ ہم پر کیوں فرض کیا. اللہ کو کیا ملے گا ہمیں سارا دن بھوکا رکھ کے، پیاسا رکھ کے، اور کسی کو پان سے دور رکھ کے، کسی کو نسوار سے دور رکھ کے، کسی کو یہ کیا نام ہے بھائی یہ چیزیں گٹکے سے دور رکھ کے، ان چیزوں سے دور رکھ کے اللہ کو کیا ملے گا؟ اس چیز سے دور رکھ کے اللہ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ ہم سے چاہتے کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی غرض تو ہوگی نا بھائی. یہ طلباء جب کتاب شروع کرتے تو کہہ رہے کہ غرض کا جاننا، موضوع کو جاننا، اور فلانا کا جاننا اور ڈینگا جاننا، کہ کوئی 12 باتیں پہنچاتے، کوئی 7 تک پہنچاتے، کہ جو چیز بغیر غرض کے حاصل کیے جائے تو وہ فضول ہوتی ہے. تو یہ جو روزہ ہمیں اللہ دور کر رہے کھانے سے پینے سے، اللہ کی غرض کیا ہے؟ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ تو یہ جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی، اس آیت کے اندر اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے میرے بندو، مجھے آپ کو سارا دن پانی سے دور رکھ کے میری بادشاہت میں کوئی بڑائی نہیں آئی. آپ کو سارا دن پان اور نسوار اور گٹکے، میں اپنے الفاظ کہہ رہا ہوں بھائی، ان چیزوں سے دور رکھ کر اللہ کی ذات میں کوئی بڑائی نہیں آئے گی. بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. اب دیکھو ہر جگہ اللہ ایمان کی شرط لگا رہے ہیں. آج 313 کی طرح کوئی کڑا ہو جائے نا، بس ہم شناختی کارڈ والے مسلمان ہیں. صاحب بتاؤں، فوٹو اسٹیٹ مسلمان ہیں، فوٹو اسٹیٹ. اصل میں ابھی کوئی شعر کہوں گا پھر آپ ناراض ہو جاؤ گے. ہمارے امام المجاہدین حضرت مولانا فضل محمد صاحب مدظلہ العالی کا شعر ہے، لیکن اگر کہوں گا پھر آپ ناراض ہو جاؤ گے. گل گئے گلشن گئے، پھولوں کے پتے رہ گئے. آگے یاد ہے آپ کو؟ بس آگے نہیں کہوں گا، پھر آپ ناراض ہو جاؤ گے. تو میرے دوستوں بزرگوں، ہم سب فوٹو اسٹیٹ والے مسلمان ہیں، واقعی فوٹو اسٹیٹ والے مسلمان. اس لیے تو اللہ ہمیں غلبہ نہیں دے رہے. صحابہ کی طرح میدان میں اترنا پڑے گا، پھر اللہ. آپ دیکھو اللہ سپر پاور اللہ ہے یا کوئی اور ہے؟ آج ہم صحابہ کی طرح اترتے نہیں ہیں، صحابہ کی طرح ایمان بنایا نہیں ہے، صحابہ کی طرح محنت کی نہیں ہے. پشتو میں کہتے ہیں کہ پٹول ڈال کے مجرا خان چپکو دیرال مور دلنگ والے ہونا. سمجھا رہے بات؟ پٹول ڈال کے مجرا خانہ اور چکورتا دیرال مور دلنگ والے ہونا. آج ہم فوٹو اسٹیٹ والے مسلمان. تو بھائی فوٹو اسٹیٹ والا ایمان اللہ کے سامنے نہیں چلے گا. شناختی کارڈ والا ایمان وہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے. سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ صحابہ کی طرح ایمان مطلوب ہے، صحابہ کی طرح ایمان مطلوب ہے. صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ، صحابہ کی طرح میدان میں اترو، صحابہ کی طرح مجھے لے کر اترو، پھر میں دیکھتا ہوں کون تمہارا مقابلہ کرے، کون سی قوت تمہارے سامنے آتی ہے. تو میرے دوست بزرگوں، میں کیا عرض کر رہا تھا؟
چلو بھائی بغیر مطالعے کی بات ہی ہوتی ہے, اللہ گواہ ہے. آپ بھی سو رہے ہو میری طرح نا. کیا کرا تھا یار قاری صاحب؟ ٹیمپرو تھا یہ تو یار آپ سب سو رہے ہو. چلو میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا. تو میرے دوستوں بزرگوں, ایک تو یہ کہ بیان جاگ کر سنو, میری باتیں بھی اللہ گواہ بغیر مطالعے کی ہوتی ہے. میں کچھ دیکھتا بھی نہیں ہوں, بس قرآن اٹھا کے خطبہ پڑھ کر آیت پڑھ کر شروع ہو جاتا ہوں. ہاں تو چلو میں شروع جہاں سے بھی شروع کروں. تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں یہ روزے سے مقصد کیا ہے اللہ کو؟ چلو جو کہنا چاہتا تھا وہ بات نکل گئی. دوڑا ہوا لاڑا گڑوں کے وہاں ہوا غمستا ہوا بے بہاو نو. روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ ہم سے کیا چاہتے کہ تم کیوں روزہ پکڑو؟ دوڑا ہوا لاڑا گڑوں کے وہاں ہوا غمستا ہوا بے بہاو نو. روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ ہم سے کیا چاہتے کہ تم کیوں روزہ پکڑو؟ تو میرے دوستو اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, کتبہ, یہ صرف تم روزہ نہیں رکھ رہے ہو, تم روزہ نہیں رکھ رہے ہو بلکہ پہلوں نے بھی رکھے ہیں. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, کتبہ ای فرض, کتبہ ای فرض علیکم الصیام, تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے, کما جیسا کہ کتبہ ای فرض, کما کتبہ علی الذین من قبلکم, جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کر دیا گیا تھا اسی طرح تم پر فرض کیا گیا. لیکن مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون. مقصد میرا کیا ہے؟ تمہیں سارا دن بھوکا رکھنے سے, تمہیں سارا دن پیاسا رکھنے سے اور دنیا خواہشات سے دور رکھنے سے میرا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون. میرا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے, تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے, تمہارے اندر بزرگی پیدا ہو جائے. اب ظاہر کے اعتبار سے بزرگ بننا تو بڑا آسان کام ہے. امامہ پہنو, سفید کپڑا پہنو, لال رومال کندھے پر رکھو, مسواک کے لیے الگ جگہ بناؤ. ظاہر میں تو بزرگ بننا بڑا بات ہے, لیکن دل سے بزرگ بننا کہ اندر باطن سے بھی یہ اللہ کی محبت چاہتا ہوں. زبان سے تو ہر ایک کہتے زو غرض پر گیا ہے مو پلمان کو اللہ چموز کی گئی. سمجھ آ رہے بات؟ کہہ رہے میری اس پر کیا کہتے ہیں اردو میں, میرے دامن پر تو نماز ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں. اب ظاہر میں تو بزرگ بننا بڑی آسان کام ہے, لیکن اندر دل سے ہم بزرگ بن جائیں. تو اللہ کہہ رہے کہ میں کہتا ہوں لعلکم تتقون, اس لیے تم پر روزہ فرض کیا, اس لیے تجھے دور کر رہا ہوں کھانے پینے سے کہ تم تقوی متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. تو رمضان المبارک کا ایک مقصد یہ ہے کہ انسان اس مہینے میں سال بھر کے گناہوں کو بخشوا دے. انسان اس مہینے میں سال بھر کے گناہوں کو بخشوا دے اور غفلت کا پردہ دل سے اٹھوا دے. جیسے میں ایک آسان مثال دیتا ہوں, اگر آپ جاگ رہے ہو تو بات سمجھ جاؤ گے, اور اگر روزے نہ پر اثر کیے تو پھر آپ بات بھول جاؤ گے. جیسے کہ مشین ہوتی ہے, جیسے ہمارے ساتھی نے یہ جو پانی صاف کرنے کی مشین مسجد میں رکھی ہے, جیسے یا اس کے علاوہ اور کوئی مشین ہو, جیسے کوئی مشین ہوتی ہے تو کسی مدت تک چلانے کے بعد اس کی سروس کرانی پڑتی ہے, اس کی صفائی کرانی پڑتی ہے. اور اگر مراد کی طرح 125 آپ کے پاس ہو تو کسی مدت چلانے کے بعد اس کی ٹیوننگ کرانی پڑتی ہے. ٹیوننگ یہی کہتے بھائی, اسکوٹر جو جانتے ہو وہ سمجھ جائیں گے. مسلسل چلانے کے بعد اس کی کرانی پڑتی ہے ٹیوننگ. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سروس کے لیے, انسانوں کی صفائی کے لیے, انسانوں کی ٹیوننگ کے لیے یہ مہینہ مقرر فرمایا کہ انسانوں کی یہ جو سارا 11 مہینے جو انہوں نے اپنی گاڑی چلائی, 11 مہینے تک جو چلتے رہے تو آئل کی بھی ابھی ضرورت ہوگی اور پیٹرول کی بھی ضرورت ہوگی, اندر ٹیوننگ کرانی پڑے گی. تو اللہ نے رمضان کا مہینہ مقرر فرمایا. اس مہینے کے اندر تو انسان کی ٹیوننگ ہوتی ہے, انسان کی سروس ہوتی ہے, انسان کی صفائی ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح میرے دوستوں اور بزرگوں, رمضان المبارک کا روزہ اللہ نے کیوں فرض فرمایا ہے؟ لعلکم تتقون,
تاکہ انسان اس ذات سے اپنا تعلق پیدا کرے جس ذات نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو جدائی کے بعد دوبارہ ملایا تھا۔ رمضان المبارک کا روزہ اللہ نے کیوں فرض فرمایا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ انسان اپنا تعلق اس اللہ سے قائم کرے جس ذات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر بچا کر دکھایا تھا۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے رمضان کے روزے اس لیے فرض فرمائے ہیں کہ انسان اس اللہ سے اپنا تعلق پیدا کرے، اس اللہ سے اپنا تعلق قائم کرے جس اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چوری کے نیچے رکھ کر دکھایا تھا۔